اب میں ایک ایسے شاعر سے درخواست کر رہا ہوں جس کا شعری سفر بہت طویل نہیں ہے، لیکن جس سرزمین سے آیا ہے وہاں کی سرزمین بھی پنجاب سے کم نہیں ہے۔ میری مراد ہے اورنگ آباد۔ اورنگ آباد کی دھرتی شعری لحاظ سے، ادبی لحاظ سے کتنی زرخیز ہے، آپ اگر لٹریچر میں جائیں تو آپ کو بہت سے نام ملیں گے۔ وہیں سے ایک ایسا نوجوان شاعر جس کا شعری سفر 5-7 سال پر مبنی ہے، لیکن اس کم وقت میں بھی اس نے جس طرح سے اپنی پہچان بنائی ہے، میں اس کو نہایت ادب اور احترام سے ڈائز پر بلاتا ہوں، اس سے درخواست کرتا ہوں جناب اسماعیل راز صاحب سے کہ آئے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ نوجوان شاعر، تالیاں زوردار بجنی چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ میں نریش راج سر کی ادب دوستی اور اردو خدمت کے لیے کچھ کہہ تو نہیں سکتا ہے، بس میں ان کی ادب دوستی اور اردو خدمت کو سلام کرتا ہوں اور اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں اس مطلع سے جو میں پڑھنا تو بالکل نیا چاہتا تھا، لیکن کچھ دوستوں کی فرمائش ہے تو وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ میری تنہائی دیکھیں گے، میری تنہائی دیکھیں گے میری تنہائی دیکھیں گے تو حیرت ہی کریں گے لوگ۔ واہ۔ میری تنہائی دیکھیں گے تو حیرت ہی کریں گے لوگ، محبت چھوڑ دیں گے یا محبت ہی کریں گے لوگ۔ محبت چھوڑ دیں گے یا محبت ہی کریں گے لوگ، ذرا سی دیر کو سکتے میں آ گئے تھے ہم، ذرا سی دیر کو سکتے میں آ گئے تھے ہم، کہ ایک دوجے کے رستے میں آ گئے تھے ہم، کہ ایک دوجے کے رستے میں آ گئے تھے ہم، جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے، ایک ایسے شخص کے حصے میں آ گئے تھے ہم۔ بس جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے، ایک ایسے شخص کے حصے میں آ گئے تھے ہم، ایک ایسے شخص کے حصے میں آ گئے تھے ہم۔ ایک مطلب ایک شعر یہ بھی سنیں، یہ بالکل نیا ہے کہ ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا، ہر ایک شخص ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا، وہاں میں صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا۔ ہر ایک شخص، بہت شکریہ، ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا، ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا، وہاں میں صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا۔ دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری، دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری، میں چپ تھا اور ہجوم اس کا نام لے رہا تھا۔ دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری، میں چپ تھا اور ہجوم اس کا نام لے رہا تھا۔ اور یہ شعر میں نریش سر کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا، وہاں میں صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا، دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری، میں چپ تھا اور ہجوم اس کا نام لے رہا تھا۔ وہ جن کا سوچ کے شہزادے خوف کھا رہے تھے، وہ جن کا سوچ کے شہزادے خوف کھا رہے تھے، وہ فیصلے تو تمہارا غلام لے رہا تھا۔ ارے اچھا ہے بھائی، اچھا ہے۔ وہ جن کا سوچ کے شہزادے خوف کھا رہے تھے، وہ فیصلے تو تمہارا غلام لے رہا تھا۔ ایک مطلب ایک شعر یہ بھی سنیں، وہ فیصلے تو تمہارا غلام لے رہا تھا، بات کرتا نہیں ہے کوئی بھی، بات
کرتا نہیں ہے کوئی بھی، کیا اذیت ہے صاف گوئی بھی. بات کرتا نہیں ہے کوئی بھی، کیا اذیت ہے صاف گوئی بھی. وہ کہ خوش بھی نہیں تھی میرے ساتھ، وہ کہ خوش بھی نہیں تھی میرے ساتھ، اور بچھڑی تو خوب روئی بھی. وہ کہ خوش بھی نہیں تھی میرے ساتھ اور بچھڑی تو خوب روئی بھی. ایک صحرا میں بو دیا ہے مجھے، ایک صحرا میں بو دیا ہے مجھے، میرے لوگوں نے کھو دیا ہے مجھے. ایک صحرا میں، اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے. ایک صحرا میں بو دیا ہے مجھے، میرے لوگوں نے کھو دیا ہے مجھے. اب کے اشکوں میں تیرا غم بھی گیا، اب کے اشکوں میں تیرا غم بھی گیا، اب کی بارش نے دھو دیا ہے مجھے. اب کے اشکوں میں تیرا غم بھی گیا. بہت شکریہ. اب کے اشکوں میں تیرا غم بھی گیا، اب کی بارش نے دھو دیا ہے مجھے. دھڑکنے اور کسی کے واسطے ہیں، دھڑکنے اور کسی کے واسطے ہیں، تو یہ دل نام کو دیا ہے مجھے. تو یہ دل نام کو دیا ہے مجھے. آج تو میرا ہنسنا بنتا ہے، آج تو میرا ہنسنا بنتا ہے، آج تو وہ بھی رو دیا ہے مجھے. کیا بات، آج تو وہ بھی رو دیا ہے مجھے. بہت شکریہ سر. ایک غزل یہ بھی سنیں کہ روبرو تیرے بہت دیر بٹھایا گیا میں، روبرو تیرے بہت دیر بٹھایا گیا میں، وجد میں آیا نہیں وجد میں لایا گیا میں. وجد میں آیا نہیں وجد میں لایا گیا میں. سلسلہ ختم نہ ہوگا یہ دل آزاری کا، سلسلہ ختم نہ ہوگا یہ دل آزاری کا. اس سے پہلے بھی کئی بار منایا گیا میں، اس سے پہلے بھی کئی بار منایا گیا میں. یوں لگا سب نے گواہی دی کہ تو میرا ہے، یوں لگا سب نے گواہی دی کہ تو میرا ہے. جب تیرے نام سے بستی میں ستایا گیا میں، جب تیرے نام سے بستی میں ستایا گیا میں. مجھ سے رستے میں ٹھہرنے کی اذیت پوچھو. سر شعر سننا. مجھ سے رستے میں ٹھہرنے کی اذیت پوچھو، ٹھوکریں مار کے رستے سے ہٹایا گیا میں، ٹھوکریں مار کے رستے سے ہٹایا گیا میں. اب کچھ دو تین شعر اور زحمت تمام. کہ زندگی تو نے سلوک ایسے کیے ساتھ میرے، زندگی تو نے سلوک ایسے کیے ساتھ میرے، وہ تو اچھا ہے کہ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ میرے. واہ 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 واہ. زندگی زندگی تو نے سلوک ایسے کیے ساتھ میرے، وہ تو اچھا ہے کہ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ میرے. روز میں لوٹتا ہوں خود میں ندامت کے ساتھ، روز میں لوٹتا ہوں خود میں ندامت کے ساتھ. روز مجھ کو کہیں پھینک آتے ہیں جذبات میرے، روز مجھ کو کہیں پھینک آتے ہیں جذبات میرے. اور میں وراثت میں ملا تھا میرے ناقدروں کو. شعر سنیے گا. میں وراثت میں ملا تھا میرے ناقدروں کو، یعنی ممکن نہیں مل پائے نشانات میرے. کیا کہنے ہیں. اچھا ہے بھائی، اچھا ہے. میں وراثت میں ملا تھا میرے ناقدروں کو، یعنی ممکن نہیں مل پائے نشانات میرے. اور مجھ کو سنیے، مجھ کو سنیے، نظر انداز نہ کیجئے صاحب. مجھ کو سنیے، نظر انداز نہ کیجئے صاحب، میرے حالات سے اچھے ہیں خیالات میرے. ارے واہ 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 واہ. بھائی اصل میں دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب خوشگوار ہوائیں آتی، جی ارے ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی کی درخواست پہنچا رہا ہوں، لیکن اس طرح سے پہنچانا چاہتا ہوں نا جو مرتبہ، ہاں جس طرح سے جب خوشگوار ہوائیں آتی ہیں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہوائیں تھوڑی دیر اور آئیں. بالکل تازہ ترین اشعار آپ نے سنائے اور لوگوں نے بہت پسند کیے، اور پھر چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بہت شکریہ. میں ایک مطلع اور ایک شعر نیا بالکل وہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ہجرت کا ارادہ
تو ہمارا بھی نہیں تھا، ہجرت کا ارادہ تو ہمارا بھی نہیں تھا، پر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ واہ، ہجرت کا ارادہ بہت اچھا ہے، تو واہ، ہمارا بھی نہیں تھا، پر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دو بول بھی میٹھے نہیں تھے ہم کو میسر، دو بول بھی میٹھے نہیں تھے ہم کو میسر، یعنی ہمیں تنکے کا سہارا بھی نہیں تھا، یعنی ہمیں واہ واہ واہ، یعنی ہمیں تنکے کا سہارا بھی نہیں تھا۔ واہ، اور پڑی ہے رات کوئی غم شناس بھی نہیں ہے، پڑی ہے رات کوئی غم شناس بھی نہیں ہے، شراب خانے میں آدھا گلاس بھی نہیں ہے۔ پڑی ہے رات کوئی غم شناس بھی نہیں ہے، شراب خانے میں آدھا گلاس بھی نہیں ہے، میں دل کو لے کے کہاں نکلوں اتنی رات گئے، واہ، میں دل کو لے کے کہاں نکلوں، کہاں نکلوں اتنی رات گئے، مکان اس کا کہیں آس پاس بھی نہیں ہے، مکان اس کا کہیں آس پاس بھی نہیں ہے، اور یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں، یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں، ہمارے پاس تو اچھا لباس بھی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں، ہمارے پاس تو اچھا لباس بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے خریدنے کے پہلے کا شعر، ہمارے پاس تو اچھا لباس بھی نہیں ہے، بات ایسی بھی بھلا آپ میں کیا رکھی ہے، بات ایسی بھی، امردیپ بھائی، پارس بھائی شعر سنیے، بات ایسی بھی بھلا آپ میں کیا رکھی ہے، ایک دیوانے نے زمیں سر پہ اٹھا رکھی ہے، ایک دیوانے نے زمیں سر پہ اٹھا رکھی ہے، اتفاقاً کہیں مل جائے تو کہنا اس سے، تیرے شاعر نے بڑی دھوم مچا رکھی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔